بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دعاؤں کا جب اثر ہی نہیں ہوتا تو ہم دعا پڑھ کر اور مانگ کر کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی سوال یہ کرتا ہے کہ میں سفر کی دعا پڑھ کر گاڑی میں سوار ہوتا ہوں اور میرا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ بات بالکل ٹھیک ہے، سوال بالکل معقول ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ بھئی میں دعا پڑھ کے کھانا شروع کیا تھا، اس کے باوجود میری کیا ہے کہ لقمہ اٹک گیا اور اس کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی دعا جب مانگی جاتی ہے تو اس کے 3 راستے ہیں قبول ہونے کے۔ یا تو یہ ہے کہ جو دعا مانگی گئی ہے، جو پڑھی گئی، اس کا سیم اس کا رزلٹ مل جائے، یا پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف دور کر دیں گے، یا تیسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے کہ اس نے جو دعا مانگی تھی وہ دنیا میں پوری نہیں ہوئی، آج ہم اس کا اجر دیں گے۔ تو تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ملے گی۔ اسی طریقے سے دعا پڑھ کے اگر کوئی شخص نکلا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی جان جانے والی ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی برکت سے اس کی جان کا نقصان بچا لیا، اس کا یعنی کہ دعا پڑھنے کی وجہ سے انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، بڑے نقصان کے بجائے چھوٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے، اس لیے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں جو بتایا گیا ہے بس اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ مان لو کہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے، بعض مرتبہ کوئی لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیماری ہوتی ہے، اگر ہم نے دعا پڑھ لی تو اس دعا کے اثر سے وہ بیماری والا لقمہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی اور وہ لقمہ ہم کھا گئے، اب کیا ہے کہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری چھوٹی سی چوک کی وجہ سے، جس کو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، کھانا تو بغیر سنت کے کھائیں گے جب بھی پیٹ بھرے گا، کھانا سنت کے ساتھ کھائیں گے جب بھی پیٹ بھرے گا، یہ کہہ کر لوگ کیا ہے کہ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کو نقصان ہو گیا، کوئی بیماری پیدا ہو گئی، اب اس بیماری کے آپریشن ہو رہے ہیں، اب اس کے لیے کیا ہے کہ علاج ہو رہے ہیں، ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا اگر یہ بسم اللہ کھانے سے پہلے پڑھ لیتا تو ان ساری بیماریوں سے اس کو شفا مل جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک، اسی طریقے سے پانی پینا ہے تو پانی بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اتنے فائدے ہیں ان ساری چیزوں کے کہ سائنس آج اس چیز کو کہتی ہے کہ بیٹھ کر پینے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو لیکن ہم یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں بھائی پانی پیاس تو جب بھی بجھے گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو دل سے مانتا ہوں، تم نے میرے دل کو نہیں دیکھا ہے، یہ بات الگ ہے کہ میں عمل نہیں کر پاتا ہوں۔ دیکھیے یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور یہ عمل سے بھاگنے کا ایک راستہ تلاش کرنا ہے، چونکہ دل سے کسی چیز کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے کسی چیز کو مان لینا، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کو دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھنا، یہ کیا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت برپا ہوگی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایمان ہے۔ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو ان ساری چیزوں کو دل سے ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے کان کے ذریعے سے، اپنی آنکھ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ان چیزوں کا اظہار کرنا، یہ اسلام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جب رسول کو رسول مانتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار ہو اور دل کے اندر اس کا یقین ہو۔